بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 20 جولائی 2020 کے لحاظ سے سعودی عرب کی اہم ترین رات کی کچھ خبریں آپ تمام بھائیوں سے شیئر کی جا رہی ہیں تاکہ سعودی عرب کے بدلتے ہوئے حالات سے آپ باخبر رہ سکیں، کیونکہ حالات سے باخبر رہنا آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ میری اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر آگے لازمی کر دی گا تاکہ دوسرے بھائی بھی معلومات جان سکیں۔ سعودی وزارت صحت اور وزارت حج کی جانب سے ایک اہم خبر سامنے آئی ہے کہ وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ اس سال حج کی سعادت کرنے کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرایا ہے اور ان کے نام بھی نکل گئے ہیں، انہیں ایس ایم ایس کے ذریعے مطلع کر دیا گیا ہے، وہ تمام کے تمام ابھی سے اپنے آپ کو آئسولیشن میں لے کر چلے جائیں تاکہ وبائی مرض کے اثرات خدا نہ خواستہ اگر ان میں موجود ہیں تو وہ پہلے سے ہی اس کی تشخیص ہو سکے، یعنی ڈیٹیکٹ ہو سکے، کیونکہ حج کے دوران ان تمام افراد کو ہی صرف اجازت دی جائے گی جن میں وبائی مرض کرونا کا ٹیسٹ مثبت نہیں آئے گا۔ اگر یہ مثبت آیا تو ایسے افراد چاہے ان کے نام نکل ہی کیوں نہ آئے ہوں، انہیں قطعاً حج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جن کو ابھی ایس ایم ایس آ چکا ہے، وزارت صحت اور وزارت حج عمرے کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو جو آپ کی رہائش ہے اس میں بالکل الگ تھلگ کر لیں تاکہ اس کے بعد جب آپ کا ٹیسٹ لیا جائے تو اس میں کسی بھی قسم کا کوئی مرض سامنے نہ آ سکے۔ یہ ایک بہترین ایڈوائس ہے وزارت صحت اور وزارت حج کی، جس پر غیر ملکی افراد کو فوراً عمل کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، حج سے واپسی کے بعد جب آپ حج مکمل کر لیں گے تو دوبارہ سے 7 دن تک آپ کو اسی طرح سے اسی عمل سے گزرنا ہوگا تاکہ خدا نہ خواستہ اگر حج کے دوران کوئی ایسا مرض لاحق ہوا ہے تو اس کا اثر اگر جیسے ہی محسوس ہو تو فوری طور پر متعلقہ جو بھی ہاسپٹل ہے اسے رجوع کیا جا سکے تاکہ وبائی مرض دوسرے لوگوں میں منتقل نہ ہو۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جن کو ایس ایم ایس آ چکے ہیں فوری طور پر اس پر عمل کریں تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے مشکلات کی بجائے آسانیاں ہو۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ پولیس نے 9 افراد پر مشتمل ایک گروہ کو گرفتار کیا ہے جنہوں نے 100 سے زیادہ ڈکیتی کی وارداتیں کی تھیں۔ یہ مختلف گھروں میں دکانوں پر ڈکیتی کی وارداتیں کرتے تھے۔ یہ 9 کے 9 افراد غیر ملکی ہیں، جس میں 7 کا تعلق سوڈان سے اور ایک جو ہے وہ مصری ہے اور ایک انڈین اس میں شامل ہے۔ اس بارے میں پولیس نے بتایا کہ مختلف جگہوں پر یہ افراد وارداتیں کرتے تھے، اکثر ٹرک ڈرائیوروں کے ساتھ بھی یہ لوٹ مار کرتے تھے۔ اس بارے میں مکمل سعودی حکومت کو اطلاعات ملی تھی کہ انہوں نے 3 لاکھ سے زائد ریال مختلف افراد سے چھینے ہیں۔ 40,000 ریال ان سے فوری طور پر ضبط کر لیے گئے ہیں، جبکہ مختلف اسلحہ بھی ان سے پکڑا گیا ہے جو کہ یہ وارداتوں میں استعمال کرتے تھے۔ یہ گروہ بڑے منظم طریقے سے کام کرتا تھا۔ اس سے متعلقہ مزید کون کون افراد شامل ہیں اس بارے میں بھی پولیس مکمل کارروائی کر رہی ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے عید کی چھٹیوں کے بارے میں اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے، جس کی تفصیلات دوستوں میں نے ڈیٹیل سے ایک ویڈیو میں شیئر کی ہیں۔ اس ویڈیو کے آخر میں اس کا لنک آ رہا ہے، آپ مکمل معلومات چھٹیوں کے بارے میں اس ویڈیو میں جان سکتے ہیں۔ کہ ویڈیو سعودی حکومت نے غیر ملکی افراد کے لیے 4 دن کی جاری کی ہیں، جبکہ سرکاری اداروں میں 16 دن کی چھٹی کی گئی ہے، اور یہ کب سے کب تک ہوگی یہ مکمل تفصیلات اس ویڈیو میں موجود ہیں۔ اس ویڈیو کے آخر میں یا اس ویڈیو کے کمنٹس سیکشن میں نے اس کا لنک پن اپ کر دیا ہے، آپ وہ مکمل معلومات دیکھ سکتے ہیں۔ سعودی ماہرین فلکیات نے کہا کہ آج پیر کو ذی الحجہ کا چاند نہیں دیکھا جا سکے گا۔ ماہرین فلکیات نے کہا ہے کہ فلکی حساب سے آج چاند سورج سے پہلے ہی افق سے ڈوب جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہلال کی پیدائش 8:33 پر ہوگی، مگر اس وقت اس کا مشاہدہ ممکن نہیں ہو سکے گا۔ سعودی ماہرین فلکیات نے مزید توقع ظاہر کی ہے کہ کل منگل کو 30 ذی القعدہ ہوگی، جبکہ 1 ذی الحجہ بدھ 22 جولائی کو ہوگا۔ اس اعتبار سے وقوف عرفہ جمعرات 30 جولائی کو ہوگا، جبکہ جمعہ 31 جولائی عید الاضحیٰ کی تاریخ ہوگی۔ اس بارے میں دوستو فائنلی اعلامیہ ابھی سپریم کورٹ نے چاند دیکھنے کے لیے باقاعدہ متعلقہ کمیٹیوں کو کہہ دیا ہے۔ جیسے ہی اس بارے میں خبر آئے گی آپ تمام بھائیوں سے شیئر کر دی جائے گی۔